اسلامی تعلیمات میں انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے مانا جاتا ہے جو انسانیت کی رہنمائی کے لیے بھیجے گئے۔ قرآن کریم میں بہت سے انبیاء کا ذکر آیا ہے جنہوں نے اپنی قوموں کو توحید کی دعوت دی اور شرک و بدعملی سے روکا۔ ان میں سے ایک عظیم پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام ہیں جن کا تذکرہ قرآن مجید میں کئی مرتبہ آیا ہے۔ آپ کو اولو العزم پیغمبروں میں شامل کیا گیا ہے، یعنی وہ پیغمبر جنہوں نے بہت صبر و استقامت سے اللہ کی راہ میں کام کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا نسب حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے شیث علیہ السلام سے ملتا ہے۔ آپ کی ولادت ایسے دور میں ہوئی جب دنیا میں شرک اور بت پرستی عام ہو چکی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بچپن سے ہی توحید اور سچائی کی راہ اپنائی۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت عطا فرمائی تو اپنی قوم کو ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی۔ آپ کا اصل مقصد اپنی قوم کو اللہ کی طرف رجوع کروانا تھا تاکہ وہ عذاب الہی سے بچ سکے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو نرمی، محبت، دلائل اور حکمت سے دعوت دی، دن میں بھی اور رات کو بھی، کھلے عام بھی اور چھپ کر بھی۔ لیکن قوم نے آپ کی باتوں کو سنجیدگی سے نہ لیا، بلکہ آپ کا مذاق اڑایا، آپ پر ظلم کیا اور اپنی ضد پر قائم رہی۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبوت عطا ہوئی تو آپ نے سب سے پہلے اپنی قوم کو یہ پیغام دیا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، بے شک میں تمہارے لیے ایک واضح ڈرانے والا ہوں۔ سورۃ الاعراف 59۔ آپ نے نہایت محبت، دلسوزی اور اخلاص کے ساتھ اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی۔ اب دن رات ان کو سمجھاتے، انہیں اللہ کے انعامات یاد دلاتے اور انہیں عذاب سے خبردار کرتے۔ اب کا انداز نرم، مدلل اور حکمت بھرا ہوتا تھا۔ قرآن مجید سورۃ نوح میں حضرت نوح علیہ السلام کے انداز دعوت کو بڑی خوبصورتی سے بیان کرتا ہے۔ میں نے اپنی قوم کو رات دن بلایا، مگر میری دعوت نے ان کے فرار ہی کو بڑھایا۔ جب بھی میں انہیں بلاتا تاکہ تو ان کو معاف کر دے، وہ اپنے کانوں میں انگلیاں دیتے، اپنے کپڑے اوڑھ لیتے، اپنی ضد پر اڑ جاتے اور بہت تکبر کیا۔ سورۃ نوح 5-7۔ اپنے ہر ممکن طریقہ اختیار کیا، علانیہ دعوت دی، چھپ کر سمجھایا، انفرادی ملاقاتیں کیں، اجتماعی خطابات کیے، لیکن قوم نے بات نہ مانی بلکہ آپ کو جھٹلایا، طنز کیا اور بعض نے اب پر ہاتھ بھی اٹھائے۔ اب کی قوم مال و دولت، طاقت اور دنیاوی جاؤ جلال میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ان کے سرداروں نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کا یہ کہہ کر مذاق اڑایا، ہمیں تم اپنے جیسا انسان نظر آتے ہو، اور ہم تو دیکھتے ہیں کہ تمہارے پیروکار وہی کمزور لوگ ہیں جن کی کوئی حیثیت نہیں، ہم تمہیں اپنے اوپر کوئی فضیلت نہیں مانتے۔ سورۃ ہود 27۔ انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام سے معجزات اور فوری عذاب کا مطالبہ کیا اور کہا کہ اگر آپ سچے ہیں تو عذاب لے آئیے۔ انہوں نے اللہ کی رحمت، مغفرت اور پکڑ سب کا مذاق بنایا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے انہیں 950 سال دعوت دی۔ یہ عرصہ صبر، دلسوزی اور مسلسل محنت کا تھا۔ اب دن رات تبلیغ کرتے رہے، لیکن ایمان لانے والوں کی تعداد نہایت کم رہی۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھ لیا کہ ان کی قوم کسی بھی صورت ہدایت قبول کرنے والی نہیں ہے اور 950 سال کی محنت کا جواب انکار، تکبر اور مذاق تھا، تو اپنے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے میرے رب، میں مغلوب ہو گیا ہوں تو میری مدد فرما۔ سورۃ القمر 10۔ اسی کے ساتھ اپنے ایک اور دعا کی جو قرآن مجید میں موجود ہے، اے میرے رب، زمین پر کافروں میں سے ایک بھی بسا ہوا نہ چھوڑ۔ سورۃ نوح 26۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا اور فیصلہ فرما دیا کہ اب ان کافروں پر عذاب نازل ہوگا، ایک ایسا عذاب جو پوری زمین کو اپنی لپیٹ میں لے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ ایک عظیم کشتی تیار کرے، اور ہماری نگرانی میں اور ہماری وحی کے مطابق کشتی بناؤ۔ سورۃ ہود 37۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فوراً اس حکم کی تعمیل کی، اپنے جنگل سے لکڑیاں کاٹے، ان کو تراشا، کیل لگائے، پانی کا بندوبست کیا اور دن رات محنت سے کشتی بناتے رہے۔ اس وقت اب کی قوم نے اپر ایک نیا مذاق شروع کر دیا۔ وہ کہتے، اے نوح، کیا تم بڑئی بن گئے ہو؟ پہلے تم نبی تھے، اب تم درزی اور بڑئی بھی بن گئے، کیا اب تم سمندر میں رہو گے؟ کیونکہ اس وقت زمین پر نہ بارش تھی، نہ دریا، نہ سمندر۔ ان کے لیے یہ بات ہنسی کا باعث تھی کہ کوئی آدمی صحرا میں کشتی بنا رہا ہو۔ قرآن مجید اور احادیث میں کشتی کی ساخت کا مکمل ذکر نہیں، لیکن تفاسیر میں آتا ہے کہ وہ ایک عظیم، مضبوط اور 3 منزلہ کشتی تھی۔ نیچے کا حصہ جانوروں کے لیے، درمیانی حصہ کھانے پینے اور سامان کے لیے، اوپر کا حصہ حضرت نوح اور ایمان لانے والے افراد کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت نوح علیہ السلام نے ہر قسم کے جانوروں میں سے ایک جوڑا، نر و مادہ، کشتی میں داخل کیا۔
یہ سب اللہ کی قدرت سے ممکن ہوا کیونکہ جنگلی اور پالتو جانور از خود کشتی کی طرف آنے لگے۔ یہ رہا حصہ چہارم، طوفان نو، کشتی کا سفر اور کافروں کی ہلاکت کا بیان۔ جب حضرت نو علیہ السلام نے کشتی مکمل کر لی، ایمان لانے والے افراد اور منتخب جانوروں کو سوار کر لیا، تب اللہ تعالیٰ نے حضرت نو کو حکم دیا، ہماری طرف سے حکم آ جانے اور تنور سے پانی الفا بلنی کے بعد تم کشتی میں ہر قسم کا ایک ایک جوڑا اور اپنے اہل ایمان ساتھیوں کو سوار کر لو۔ سورۃ المامنون 27۔ یہ طوفان کی شروعات تھی۔ زمین کے تنور، مٹی کا چولہا آزیر زمین چشمہ سے پانی ابلنے لگا۔ اس کے بعد آسمان نے بھی بارش برسانا شروع کی، ایسی بارش جو مسلسل اور تیز تھی۔ قرآن مجید بیان کرتا ہے، پھر ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے جن سے موسلا دھار پانی برس رہا تھا، اور زمین سے چشمے پھوٹ پڑے، پس دونوں پانی آپس میں مل گئے ایک ایسے کام کے لیے جو مقدر کیا گیا تھا۔ سورۃ القمر 11-12۔ کشتی پانی پر تیرنے لگی، زمین پر ہر سمت سے پانی الفا میں ڈایا، پہاڑ، درخت، بستیاں، گھر اور زمین کے نشیب فراز سب پانی میں ڈوب گئے۔ کشتی موجوں پر چلتی رہی اور ہر طرف موت اور ہلاکت چھا گئی، اور وہ کشتی پہاڑ جیسے موجوں کے درمیان چل رہی تھی۔ سورۃ ہود 42۔ حضرت نو علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو، جو کافروں میں تھا، پکارا، اے میرے بیٹے، ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں کے ساتھ نہ رہ۔ اس نے جواب دیا، میں کسی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نو علیہ السلام نے کہا، آج اللہ کے حکم سے کوئی چیز کسی کو بچانے والی نہیں سوائے اس کے جس پر وہ رحم فرمائے۔ سورۃ ہود 42-43۔ پھر ایک موج آئی اور حضرت نو کا بیٹا بھی ڈوب گیا۔ پانی نے زمین کو مکمل طور پر گھیر لیا، کوئی بچ نہ سکا، صرف وہی افراد محفوظ رہے جو کشتی میں تھے اور اللہ پر ایمان لائے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا، اے زمین، اپنا پانی نگل لے، اور اے آسمان۔ سورۃ ہود 44۔ زمین نے پانی کو جذب کیا، آسمان نے بارش روک دی اور کشتی جودی کے پہاڑ پر ٹھہر گئی۔ جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو پانی نگلنے اور آسمان کو بارش روکنے کا حکم دیا تو زمین آہستہ آہستہ خشک ہونے لگی، پانی کی سطح کم ہونے لگی اور کشتی بالاخر ایک بلند مقام پر جا کر ٹھہر گئی۔ اور کہا گیا، اے زمین، اپنا پانی نگل لے، اور اے آسمان، اور پانی خشک کر دیا گیا اور کام پورا ہوا اور کشتی جودی پہاڑ پر جا ٹھہری۔ سورۃ ہود 44۔ جودی پہاڑ ترکی کی سرزمین میں واقع ہے اور اسی مقام پر کشتی نے اپنا آخری سفر مکمل کیا۔ کشتی کا یوں پہاڑ پر ٹھہر جانا اللہ کی عظیم قدرت اور اپنے وعدے کی تکمیل کا نشان تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نو علیہ السلام اور تمام اہل ایمان کو اس بڑی آفت سے محفوظ رکھا۔ جب زمین خشک ہوئی اور سب لوگ کشتی سے باہر نکلنے لگے تو حضرت نو علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا اور فرمایا، اے میرے رب، مجھے مبارک جگہ آتار اور تو سب سے بہتر آتارنے والا ہے۔ سورۃ المامنون 29۔ اپنے سجدہ شکر ادا کیا، اپنے ساتھیوں سے کہا کہ وہ اللہ کی عطا کردہ نئی زندگی کو قدر کی نگاہ سے دیکھے اور آئندہ کبھی شرک نہ کرے۔ کشتی سے نکلنے کے بعد حضرت نو علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے زمین پر زندگی کا دوبارہ آغاز کیا۔ یہ افراد اب نئی نسل انسانی کے بنیادی ستون بننے جا رہے تھے۔ چونکہ باقی سب لوگ طوفان میں ہلاک ہو چکے تھے، اس لیے انسانیت کا نسب حضرت نو علیہ السلام کی نسل سے ہی آگے بڑھا۔ اسی لیے قرآن انہیں ثانی آدم بھی کہتا ہے، یعنی دوسرا آدم، کیونکہ انسانوں کی ایک نئی شروعات ان سے ہوئی۔ قرآن کریم اور احادیث میں حضرت نو علیہ السلام کو ایک عظیم، صابر اور اولو العزم نبی قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اب کو انبیاء کا پیشوا، صبر و استقامت کا نمونہ اور توحید کا علمبردار قرار دیا۔ طوفان کے بعد حضرت نو علیہ السلام نے ایک طویل عرصے تک زمین پر زندگی گزاری۔ اب اللہ کی دی ہوئی ہدایات کے مطابق نئی نسل کی تربیت کرتے رہے، انہیں توحید، شکر گزاری، صبر اور عدل کا درس دیتے رہے۔ حضرت نو علیہ السلام کی زندگی کا ہر لمحہ دعوت، اصلاح، صبر اور اللہ سے تعلق کا نمونہ تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ طوفان کے بعد اپنے تقریباً 60 سال مزید زندگی گزاری۔ اب اپنی اولادہ اور ایمان والوں کو یہ وصیت فرمایا کرتے تھے، اللہ سے ڈرو، اس کی عبادت کرو اور کبھی کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ، نماز قائم رکھو، سچ بولو اور نیکی کا حکم دو۔ حضرت نو علیہ السلام کی وفات ایک نبی کے شایان شان ہوئی۔ مختلف روایات میں ان کی عمر تقریباً 950 سال اس سے زائد بتائی جاتی ہے۔ ان کی تدفین کے متعلق مختلف اقوال ہیں۔ بعض کے مطابق ان کی قبر عراق میں ہے، جبکہ بعض اقوال لبنان اور حجاز کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ تاہم قرآن مجید میں ان کی وفات کی جگہ کا تعین نہیں کیا گیا،
کیونکہ اصل اہمیت ان کی دعوت، صبر اور مشن کو دی گئی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں تقریباً 43 مرتبہ مختلف صورتوں میں آیا ہے، جن میں ان کی دعوت، کشتی، طوفان اور ان کی قوم کا انجام تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ ان صورتوں میں نمایاں طور پر شامل ہیں سورت نوح، سورت ہود، سورت اعراف، سورت شعراء، سورت یونس، سورت قمر، سورت المامنون، سورت انبیاء، سورت الصف۔ قرآن کریم حضرت نوح علیہ السلام کو عبد شکور یعنی شکر گزار بندہ بھی کہتا ہے، بے شک وہ شکر گزار بندہ تھا۔ سورت الاسراء 3۔ اور اب کو اولو العزم انبیاء میں شامل فرمایا، جنہیں اعلیٰ درجہ کا صبر عطا کیا گیا۔ احادیث میں ذکر حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کئی احادیث میں بھی آیا ہے۔ ایک مشہور حدیث شفاعت، قیامت کے دن سفارش میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب لوگ مختلف انبیاء سے سفارش کے لیے رجوع کریں گے تو حضرت نوح علیہ السلام کہیں گے، آج اللہ ایسا غضبناک ہے جیسا کبھی نہ تھا، میں اس کے لائق نہیں، جاؤ کسی اور کے پاس۔ یہ حدیث حضرت نوح کی خشتۃ الہی اور عاجزی کو ظاہر کرتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی ایک مکمل درسگاہ ہے۔ ان کی سیرت نہ صرف ایک نبی کی داستان ہے بلکہ صبر، عزم، دعوت اور قربانی کی روشن مثال بھی ہے۔ ان کے واقعے سے ہمیں بے شمار اسباق ملتے ہیں جو آج کے انسان کی رہنمائی کرتے ہیں۔ 1. صبر و استقامت کا سبق۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک مسلسل ایک ہی پیغام پہنچایا، توحید کا، اللہ کے ساتھ تعلق کا اور نجات کا، لیکن قوم نے نہ سنا، مذاق آڑا، ایذا دی، پھر بھی اپنے صبر کا دامن نہ چھوڑا۔ ہمیں سکھایا کہ حق کے راستے پر چلنے والے کو تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، مگر ثابت قدمی ہی کامیابی ہے۔ 2. اخلاص اور نیت کی پاکیزگی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کبھی کسی دنیاوی فائدے شہرت کے لیے دعوت نہیں دی۔ وہ ہمیشہ کہتے، اور میں تم سے اس دعوت پر کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو صرف اللہ پر ہے۔ سورت الشعراء 109۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ دین کا کام صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے، نہ کہ دنیاوی مفاد کے لیے۔ 3. دعوت کے طریقے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے تمام طریقے آزمائے۔ علانیہ دعوت، انفرادی ملاقاتیں، رات کو نرمی سے سمجھانا، دن میں وضاحت سے بتانا۔ یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ داعی کو حکمت، نرمی اور برداشت کے ساتھ دعوت دینی چاہیے، کسی پر سختی سے بات مسلط نہیں کی جا سکتی۔ 4. اللہ پر توکل۔ جب قوم نے انکار کیا اور کوئی امید باقی نہ رہی، تب بھی حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے مایوس نہیں ہوئے، دعا کی، التجا کی اور اللہ کی مدد کا انتظار کیا۔ یہی توکل مومن کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ 5. انجام شرک اور تکبر۔ قوم نوح نے شرک کیا، بتوں کی پوجا کی اور پیغمبر کا انکار کیا، نجتا وہ سب ایک عظیم طوفان میں ہلاک ہو گئے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ تکبر، کفر اور انبیاء کی نافرمانی کا انجام بہت سخت ہوتا ہے۔ 6. اہل ایمان کی حفاظت۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح اور ان کے ماننے والوں کو کشتی میں سوار کر کے محفوظ رکھا۔ یہ نشانی ہے کہ اللہ اپنے نیک بندوں کو مصیبتوں سے نجات دیتا ہے، چاہے وہ طوفان جیسی سخت آفت ہی کیوں نہ ہو۔ 7. خاندانی رشتے اور ایمان۔ حضرت نوح کا بیٹا کافروں میں شامل تھا اور وہ طوفان میں ہلاک ہو گیا۔ حضرت نوح نے دعا کی، مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نوح، وہ تمہارے اہل میں سے نہیں، وہ بدعمل ہے۔ سورت ہود 46۔ یہ سبق ہمیں بتاتا ہے کہ نسب رشتہ داری نجات کی ضمانت نہیں، اصل چیز ایمان اور عمل ہے۔ جب کشتی جودی پر ٹھہری، حضرت نوح نے اللہ کا شکر ادا کیا، سجدہ کیا اور عاجزی سے دعا کی۔ کامیابی کے بعد غرور نہیں، بلکہ شکر اور عاجزی ہی مومن کا زیور ہے۔